حرام کھاتے ہیں یہ لوگ, حرام کھا کے یہاں بیٹھے حرام خور ہیں. یہ ڈکن چور کہہ رہے حرام کھانے والا حرام خور ہوتا ہے. سندھ کے کچے کے ڈاکوں کو پکڑے, پھر بات کرے کارکردگی پہ. آگ لگائی گئی تھی, جب آگ لگائی گئی تھی بلدیہ میں تو لندن میں بیٹھا وہ شخص آپ کا اتحادی تھا. ان کے ایس بی سی اے کے ڈی جی سے لے کے ایکسین تک ملوث تھے. لٹکائیں ان کو بھی بم سے اڑائیں. انہوں نے 60,000 غیر قانونی بلڈنگز تعمیر کروائی ان کے اداروں نے. اسی لیے آج چیف جسٹس وہاں سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کہ کہاں سے شروع کریں. کراچی میں 14,000 موبائل فون چھینے گئے, 54 لوگوں کو مارا گیا, 2,000 سے زیادہ گاڑیاں اور بائکس چھینی گئی. وہاں پہ کچے میں ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ان کو پنجاب کے ڈاکو یاد آتے, وہاں سندھ میں کچے میں ڈاکو ہے وہ یاد نہیں آتے ان کو. فون کرے سی ایم کو, پوچھے 1,68,000 گندم چوری ہوئی ہے ان کے سرکاری گودام سے. 7 ارب کی لاگت کا وہ تھا, کہاں گیا وہ؟ ان کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی. وہاں اسمبلی چلائی جاتی, وہاں کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. سندھ حکومت ایک مافیا کے طرز پہ حکومت کر رہی ہے. رسپانس کی ان کی کارکردگی کی, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, سندھ میں السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان نے اسمبلی کے اندر حکومت اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا. عالمگیر خان اتنا سخت بولے کہ بولتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو لٹکا دیں, ان کو بم سے اڑا دیں. ناظرین کرام, عالمگیر خان کی یہ تقریر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سندھ حکومت ایک مافیا کے طرز پہ حکومت کر رہی ہے. وہاں اسمبلی چلائی جاتی, وہاں کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, وہاں اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. یہ حال ہے. یہ ڈکن چور کہہ رہے حرام کھانے والا حرام خور ہوتا ہے. حرام کھاتے ہیں یہ لوگ, حرام کھا کے یہاں بیٹھے حرام خور ہیں. ان سے پوچھو, یہ کہہ رہے کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم فلاں کام کرا دیں. ذرا فون کرے سی ایم کو, پوچھے 1,68,000 گندم چوری ہوئی ہے ان کے سرکاری گودام سے. 7 ارب کی لاگت کا وہ تھا, کہاں گیا وہ؟ ان کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے. کہاں گئی وہ شوگر ملیں جو بند کرائی ہیں انہوں نے؟ شوگر کی مصنوعی مہنگائی ان کی وجہ سے ہوئی ہے. کراچی میں 14,000 موبائل فون چھینے گئے, 54 لوگوں کو مارا گیا, 2,000 سے زیادہ گاڑیاں اور بائکس چھینی گئی. وہاں پہ کچے میں ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ان کو پنجاب کے ڈاکو یاد آتے, وہاں سندھ میں کچے میں ڈاکو ہے وہ یاد نہیں آتے ان کو. یہ کہتے کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ سی ایم فلاں کر دے گا. اور جاؤ گجر نالے کے لیے جو کمپنسیشن کے وفاق نے پیسے دیے وہ تو لوگوں کو دو, جا کے وہ تو پہنچاؤ لوگوں کو. کچرا اٹھایا نہیں جا رہا اور یہاں بڑی بڑی ہانکتے, وہاں پہ گٹر ابل رہے. کہاں ہیں یہ لوگ؟ 11-12 سال میں بسیں نہیں دے سکے. میں مارٹن کوارٹرز نہیں بھولوں گا جہاں پر 40 سالہ لیز دی وفاقی حکومت نے. انہوں نے 60,000 غیر قانونی بلڈنگز تعمیر کروائی ان کے اداروں نے. اسی لیے آج چیف جسٹس وہاں سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کہ کہاں سے شروع کریں, کیسے کریں. اور چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جہاں وہ عمارتوں کو گرا رہے وہاں ان کا بھی تو نوٹس لے جن کے منسٹرز کے اداروں نے اپروول دی, جن کے ایس بی سی اے کے ڈی جی سے لے کے ایکسین تک ملوث تھے. لٹکائیں ان کو بھی بم سے اڑائیں. ان کا کوئی نہیں پوچھ رہا. یہاں پہ یہ حکومت وڈیرہ شاہی کی بنیاد پہ کھڑی ہے. سندھ میں ان کے وڈیرے یا ایم این ایم پی ایس بن کے آتے, وہاں اپنے علاقوں میں ریاست بنائی ہوئی ہے. ان کو زمینیں ملی, ان زمینوں پر ریاست قائم کی ہے. پولیس ان کی, وہاں پہ ڈی سی انتظامیہ ان کی, تھانہ کچہری کی سیاست کرتے. ناظم جوکیوں کا واقعہ ہوا ملیر میں, میمن گوٹ میں, فارم ہاؤس پہ بلا کر قتل کیا گیا. میں کہتا ہوں کہاں ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین, یہاں جو ادھر ہمارے بلاول صاحب, کدھر ہے؟ کیوں نہیں نوٹس لیا گیا اس کا؟
کیوں آج ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پولیس پر اعتبار نہیں ہے؟ آج بھی ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ وڈیرا شاہی کی بنیاد پہ ان کی حکومت قائم ہے وہاں۔ میں ایک چیز بتاؤں، انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ آگ لگائی گئی تھی۔ جب آگ لگائی گئی تھی بلدیہ میں تو لندن میں بیٹھا وہ شخص آپ کا اتحادی تھا، آپ کا سی ایم تھا اس وقت، آپ کا ہوم سیکٹری تھا۔ کیا کیا؟ کون سا نوٹس لیا؟ وہ لوگ جب 100 قتل کر رہے تھے، آپ کی حکومت تھی وہاں پر، کس کے خلاف ایکشن ہوا؟ تو یہ 15 سالہ حکومت کر کے یہاں جو جمہوریت کے بڑے بڑے پاڑے پڑھاتے ہمیں، وہاں سندھ اسمبلی میں اسپیکر صاحب اپوزیشن بول نہیں سکتے، ہم اپوزیشن میں وہاں کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا تو اسپیکر مانتا ہی نہیں، وہ کہتا نہیں اتنی گنتی نہیں اتنی ہے۔ بدماشی کرتے ہیں وہاں ان کے اسپیکر سے لے کے سی ایم سے لے کے منسٹرز، اور پولیس کو انہوں نے وہاں کمپلیٹ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ قاتل تو نہیں پکڑے جاتے، ایم این اے کو ایک دن میں 2 بار گرفتار کرتے ہیں یہ لوگ۔ صرف قصور کیا؟ احتجاج قصور تھا۔ یا جمہوریت کے پاڑے نہ پڑھائیں ہمیں، جائیں سندھ کو ٹھیک کریں، کراچی کو ٹھیک کریں، سندھ کے کچے کے ڈاکوں کو پکڑیں، پھر بات کریں کارکردگی پہ۔ سی ایم کی یا مثالیں دے رہے ہمیں، وہ بیڑا غرق کر دیا ہے سندھ کا، یا سی ایم کو کہہ رہے 1 گھنٹے پہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو آخر میں پھر سے کہوں کہ یہاں جب بات کیا کریں تو کچھ سبسٹنس لایا کریں، بتایا کریں 15 سال میں یہ کیا ہے، ادھر ہسپتالوں میں، اسکولوں کو گائے بکری بھینسوں کا باڑا بنا دیے ہیں وہاں پر۔ 5000 اسکول بند کرنے پڑ گئے سندھ میں، 6000 اسکول کی عمارتیں ڈکلیئر کر دی کہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ 20,000 سے زائد وہ اسکول ہیں جن کی باؤنڈری وال نہیں، پلے ایریا نہیں، واش روم نہیں وہاں پر۔ سارے سیاسی اپنے کارکنان کو ٹیچر ملازمین، گوشت ملازمین وہاں بھرتی کیا ہوا ہے۔ ساری سیاست ان کی اسی بنیاد پہ، کسی کو فلاں محکمے میں بھرتی کر دو، کسی کو فلاں محکمے میں بھرتی کر دو، اور پھر آپ کو کیا آؤٹ پٹ ملے گا؟ کیا کارکردگی ملے گی؟ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کی شعلہ انگیز قسم کی تقریر۔ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی پر اس قدر تنقید کی کہ پیپلز پارٹی کے لیے اور خاص طور پر بلاول بھٹو کے لیے اسمبلی میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف اور اس کی حکومت کا بھی تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اور شہباز شریف بھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ عالمگیر خان اتنا سخت بولے کہ پورا ایوان حیران رہ گیا۔